میرا دیور بہت چھوٹا تھا اور لاڈلا تھا۔ سب گھر والے اس کو بہت پیار کرتے تھے اور وہ چھوٹا تھا بہت۔ میں بھی اس کو پیار سے گلے لگا لیتی اور وہ بھی مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا اور میرے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن شوہر اور گھر والے سب ایک شادی پر چلے گئے۔ شوہر نے کہا میرے بھائی کو اپنے کمرے میں سلا لینا، رات کو اس کو ڈر لگتا ہے۔ میں نے بچہ سمجھ کر اس کو سلا لیا۔ اس رات اس نے جو میرے ساتھ کیا، میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ… میرا نام حسنہ ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میرے سسرال میں میرا ایک چھوٹا دیور بھی ہے جس کی عمر صرف 11 سال ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں 3 بڑے بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی، لیکن میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا، اس لیے مجھے ایک چھوٹا بھائی ہمیشہ سے ہی چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی تو اب نہیں مل سکتا، پر دیور ہی بھائی کی صورت میں مل گیا ہے۔ گھر میں میری ساس نہیں تھی، لیکن میری 2 نندیں رہتی تھیں اور میرے سسر بھی رہتے تھے اور میرا پورشن اوپر والا تھا۔ میرے دیور کا نام حامد تھا۔ وہ پورا دن میرے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا۔ شادی کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ بس میرے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا کہ میری بھابھی سب سے پیاری ہیں، بھابھی کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ دیکھنے میں تو میں واقعی بہت خوبصورت تھی، تبھی تو میرے شوہر کا دل میں نے جیت لیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے اور میں بھی آنکھوں میں خواب سجائے خوش تھی۔ سوچا تھا کہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ شوہر کو پہلے سے جانتی تھی، لیکن محبت کی شادی نہیں تھی۔ دراصل ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، وہیں پر شوہر نے مجھے پسند کر لیا اور اس کے بعد رشتہ بھیج دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میری طرف سے یہ پسند کی شادی ہے اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ ہمیشہ میرے گھر والوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور میرے چھوٹے بھائی میں تو میری جان بستی ہے۔ میں ساری زندگی باہر کے ملک رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا ہے۔ جب میں واپس آیا تو چھوٹا حامد 7 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو میں واپس آیا ہوں۔ 7 سال کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے۔ وہاں پر بری طرح میں پھنس گیا تھا، اس لیے فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی ان سے دور دور ہی رہا ہوں، پڑھائی کے سلسلے میں تو پھر نوکری کے سلسلے میں۔ بس اب خاندان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تم بھی میری فیملی ہو اور یہ سب بھی، اس لیے ان سے کوئی جھگڑا نہ کرنا۔ میں تو اپنا گھر بسانے کے لیے آئی تھی اور دل میں یہ خواہش تھی کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں گی۔ میں کوئی کھانے کی چیز بناتی تو سب سے پہلے حامد کو دیتی تھی، وہ بھی بہت خوش ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرے لیے باہر سے کوئی چیز بھی لے آتا، اتنا پیار آتا مجھے اس پر کہ کبھی میں اسے گلے بھی لگا لیتی تھی اور پیشانی پر بوسہ بھی دیتی تھی۔ ہم لوگ جب کبھی گھر سے کہیں باہر جاتے تو وہ بہت بے چین ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں میکے رہنے کے لیے گئی، میرا میکا دور نہیں تھا، اس لیے 2-3 دن رہنے کے بعد واپس آ گئی۔ واپس آئی تو حامد روتا ہوا میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا کہ آپ کی بہت یاد آئی ہے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ کتنا پیار کرتا ہے تم سے، لیکن وہ اسکول نہیں جایا کرتا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اسکول نہیں جاتا ہے، یہ بڑی بری عادت ہے، اس کو اسکول جانا چاہیے۔ وہ کہتا تھا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن میرا شوہر کہتا تھا بنا بنایا کاروبار ہے، اس کو کاروبار سمجھا دیں گے، اپنا کام کرے گا، پڑھائی تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے جنہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ میں نے اتنی محنت اس لیے کی ہے کہ کم سے کم میرا بھائی تو بیٹھ کر کھا سکے۔ اس لیے وہ سب کا لاڈلا بھی تھا اور خاصا بگڑا ہوا بھی تھا، لیکن کبھی کبھی تو اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ میری نند کے ساتھ تھوڑی سی بحث ہو گئی تو اس نے اپنی بہن کو ہی باتیں سنائی۔ اس نے کہا کہ باتیں تو آپ ایسے کر رہی ہو کہ کھانے میں نمک زیادہ کر دیا ہے، جیسے تم بڑا اچھا کھانا بناتی ہو۔ ابھی بھابھی کے آنے سے پہلے جو تم نے بریانی میں رنگ بھرے تھے اور سارے خاندان والوں کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، وہ بھی سب کو یاد ہے۔ 1000 روپے کی بریانی کے لیے 5000 کا خرچ ہو گیا تھا۔ میں زیر لب مسکرا دی اور میری نند نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے یہ۔ وہ اسی طرح میرا ساتھ دیتا تھا اور ایک طرح سے ہماری ٹیم سی بن گئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں تو آپ ہی کی طرف ہوں، ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے کسی سے نہیں ڈرنا، اگر بھائی بھی کبھی آپ سے بدگمان ہو گیا میں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مجھے اس پر بہت پیار آتا تھا، وہ اچھا بچہ تھا۔ حامد کو میں نے سمجھایا کہ تم اسکول جایا کرو، اس نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں مانوں گا، آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا، لیکن اسکول نہ بھیجیں مجھے، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میری سب سے اچھی بھابھی ہیں، میں ہمیشہ آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن مجھے یہ ساری باتیں مت کہیں، آپ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کے لیے لے کر آتا ہوں، آپ سمجھیں کہ میں آپ کا غلام ہوں، لیکن اسکول نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ایک پڑھا لکھا انسان جب کاروبار کرتا ہے تو اس کا اور سٹائل ہوتا ہے، اور ان پڑھ انسان جب کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار پڑھے لکھے انسان کی طرح نہیں کرتا ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔
ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا اور میرے گھر میں میرے شوہر کا ایک کزن آیا۔ جب اس نے مجھے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ حامد نے یہ بات نوٹ کر لی۔ میں کچن میں چائے پکانے گئی تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح گھر میں لڑائی بن جائے گی، میں نئی نویلی دلہن ہوں، سب کہیں گے کہ آتے ہی لڑائی ڈال دی گھر میں، اور وہ پھر تمہاری بہن کا ہونے والا سسرال بھی ہے، ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ چپ کر جائیں کیونکہ وہ میری بہن کا سسرال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حرکت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ کوئی آپ کو چھیڑے گا تو آپ اسے چھیڑنے دیں گی؟ میں چھوٹے حامد کی بات سن کر حیران تھی کہ کس طرح بڑے مردوں کی طرح غیرت کھا رہا ہے اور مجھے بھی سمجھا رہا تھا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن بہن بیٹی کا معاملہ تھا اور میرے لیے میرے سسرال کا معاملہ تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، جبکہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ غلطی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حامد کو کہا کہ چھوڑو، پہلے غلطی سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے، لیکن حامد نے تو اس سے بدلہ لیا۔ اس نے اس کی چائے میں لال مرچ ڈال دی، وہ بھی اتنی زیادہ لال مرچ کہ صرف ایک گھونٹ پینے سے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا سانس بند ہو گیا، آنکھیں باہر آ گئیں۔ اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میری نند نے حامد کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بچہ روتا ہوا چھت پر چلا گیا اور کچھ گھنٹے تک وہیں بیٹھا رہا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ میں چھت پر گئی اسے منانے کے لیے۔ جب میں اس کو تسلی دے رہی تھی تو روتے روتے میرے گلے لگ گیا اور مجھے اچانک سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً اس سے دور ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا بھابھی؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، تم چلو میرے ساتھ نیچے۔ اور لبنہ بتا رہی تھی کہ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ آ جاؤ نیچے، بھائی بھی تمہارا آنے والا ہے اور پھر اس طرح بھائی کو ساری بات پتہ چل جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ بھی تم پر غصہ کرے۔ میں نے حامد کو سمجھایا تھا اور اس کو نیچے لے آئی۔ وہ کھانا اکثر میرے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بہن نے اسے کوئی چیز منگوائی تو کہنے لگا بہت گرمی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو میری نند نے کہا کہ ابھی 5 منٹ پہلے بھابھی کے لیے گئے ہوئے تھے چیز لینے، وہ تمہاری لاڈلی ہیں، ہم تمہاری سگی بہنیں ہیں، ہمارے لیے نہیں جاؤ گے اور ان کے لیے گرمی میں جا سکتے ہو؟ تو حامد نے کہا کہ ان کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو میں گلی کی نکڑ تک بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی بہنیں تو اور بھی زیادہ چڑھ گئیں اور میں بھی حیران ہوگی کہ کیسے میرے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا ہے۔ کل کو وہ کہیں گی کہ اسی نے اس کو کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ کوئی بات سمجھتا ہی نہیں تھا، وہ بہت زیادہ ضدی تھا۔ ایک دن میرے سسر اور شوہر کو رات کے لیے گھر سے کہیں جانا پڑ رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ حامد کو اپنے کمرے میں سلا لینا، وہ اکیلا سونے سے ڈرتا ہے۔ بہنیں بھی شادی میں جا رہی تھیں، وہ اسے دیر سے آئیں گی۔ پہلے تو وہ بابا کے کمرے میں سوتا تھا، لیکن اب وہ بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے اور بہنیں اسے اپنے پاس سلائیں گی نہیں، اس سے ان کی بنتی نہیں، اس لیے تم اسے اپنے کمرے میں سلا لینا، تمہیں بھی اکیلے میں ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ، کمرے میں سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ حامد میرے کمرے میں آ کر سو گیا۔ شادی شدہ تھی، ابھی کمرہ سیٹ ہو رہا تھا۔ میرے کمرے میں 2 ہی صوفے تھے جن پر کوئی سو نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے اس نے بیڈ پر ہی سونا تھا۔ میں نے بھی بچہ سمجھ کر اسے اپنے شوہر کی جگہ پر سلا دیا اور خود بھی کروٹ لے کر سو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور اچانک سے ہی وہ پٹری سے اتر گیا، بری اور فضول باتیں کرنے لگا۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ میں شرم سے پانی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں سے سنی ہے تم نے یہ ساری باتیں؟ کہنے لگا کہ بہت جگہ سے سنی ہے اور آپ کے لیے ہی بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تو مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ بچہ نہیں کوئی جوان مرد ہے۔ اور پھر اس نے میری عزت پر حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی 11 سال کا چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میری عمر 15 سال ہے۔ بھائی تو باہر کے ملک ہوتا تھا، اسے کیا پتا کہ میری عمر کیا ہے؟ یہ تو میرا قد نہیں بڑھ رہا، میرے اندر بچوں والا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بچہ سمجھ کر ماں بننے کی کوشش مت کرو، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لیے سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ تمہارے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا تھا، تمہارے لیے دھوپ میں اپنا منہ جلانے کے لیے نکل جاتا تھا کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا، اور تم تو بھائی کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ میں سارے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ ہاں بتا دو، سارے گھر والوں کو، کوئی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ میں کہوں گا تم نے ہی مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر میرے سر پر دے مارا اور میں نیم بے ہوش ہو گئی۔
صبح اٹھی تو میرے سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کیا کروں گی۔ میرا شوہر اور سسرال والے واپس آ گئے۔ جب اپنی بے گناہی کا شور ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی میرے دیور نے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا، سب مجھ پر بری بری باتیں کر رہے تھے اور نندوں کی تو زبان ہی نہیں رک رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس دن بھی اس نے مجھے گلے لگایا تھا تو یہ مجھے ایسے گلے لگا رہا تھا جیسے آپ مجھے گلے لگاتے ہیں۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ ایک تو کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے میری غیر موجودگی میں، اور اب میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ اور تم جیسی لڑکیاں ایک مرد کے سہارے نہیں رہ سکتی۔ خوبصورت ہونا، اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور ہوتا ہے۔ جب آئینہ دیکھتی ہو تو سوچتی ہو کہ ایک مرد کے سہارے کیسے رہوں گی۔ یہ خوبصورتی تو باقی مردوں میں بھی بانٹ دینی چاہیے، اور بھی چاہنے والے مل جائیں گے۔ اور تمہیں جب کوئی اور نہیں ملا تو تم نے میرے چھوٹے بھائی کو استعمال کیا۔ اس بیچارے بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑا ہوگا ان باتوں کا۔ تم نے اسے وقت سے پہلے جوان کر دیا، اس کی زندگی برباد کر دی تم نے۔ تم جیسی عورت کو پتہ نہیں میں نے کیسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ تمہیں تو بازار میں بٹھا دینا چاہیے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میرے شوہر نے بہت بڑی بڑی باتیں کر دیں۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد میں اس کے قدموں سے اٹھ گئی کیونکہ اس نے ہر حد پار کر دی تھی۔ بنا سمجھے، بنا جانے، بنا کسی صفائی کے اس نے وہ بات مان لی جو میرے دیور نے کہی تھی، اور مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے ابو کے گھر چلی گئی۔ ماں باپ بیٹی والے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کی اور 5 بیٹیاں تھیں، گھر میں ہی رہنے لگی۔ شوہر تو چھوڑ کر کیا گیا، واپس آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ بات کرنے کے لیے بھی نہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ بات تو کرو بیٹھ کر، اس بات کا حل نکالتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ کچھ دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ میرے دیور کا ہے یا میرے شوہر کا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میں کہیں کی بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے بری قسمت کی لڑکی ہوں، اور میرے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ میرے گھر والوں کو تو میں نے ساری بات بتائی تھی، وہ بھی مجھے ہی باتیں سنانے لگے کہ تم اتنی بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ عورت کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ مرد اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو بچہ ہی سمجھتی رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا؟ میرا شوہر مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ میں اسے فون کرتی تھی، میسج کرتی تھی، اس کو وائس میسج کرتی تھی، روتی تھی، لمبے لمبے 10 منٹ کے میسج بھیجتی تھی، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن پھر میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ رشتوں کو اتنا مت الجھاؤ کہ پھر تم سلجھا نہ سکو۔ لیکن میرا شوہر جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر اس نے میرا میسج سننا بھی چھوڑ دیا۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن میرا شوہر گھر آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ جو شخص پچھلے 8 مہینے سے میرے میسج کا جواب نہیں دے رہا تھا، آج میرے گھر میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے میرے بابا سے کہا کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات کرنی ہے، کیوں آئے ہو اب یہاں پر؟ بابا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت عذاب آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کسی مظلوم کے آنسو کسی مظلوم پر تہمت لگائی ہو تو پھر وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے طلاق دے دی جبکہ وہ ابھی تک رخصت بھی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور تم جانتی ہو حامد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اسے کینسر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر اسے بچانا ہے 1 کروڑ روپیہ لگے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے پاس شاید 1 سال سے زیادہ کا وقت بھی نہیں ہے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہ تم پر نظر رکھتا تھا، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں بہت برا بھلا کہا۔ اپنے بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، سمجھتا تھا کہ وہ تو بچہ ہے، لیکن آج کل کوئی بچہ نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دو۔ وہ چارپے پہ پڑ گیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، دن رات روتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی کیونکہ میں نے کسی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو وہی ہوں جس کو تم بازار میں بٹھانا چاہتے تھے، آج اپنے گھر واپس لے جانے کے لیے آ گئے ہو۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، کم سے کم تم پوچھ تو لیتے مجھ سے۔ تم نے مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور جب میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے یہ کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کو گرا دو۔ اب اس بچے سمیت میں تمہیں قبول کیسے ہو سکتی ہوں؟ مجھے طلاق نامہ بھیج دینا اس بچے کی پیدائش کے بعد۔
نہیں تو مجھے تم پر خلا کا کیس کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا اور وہاں سے میں چلی گئی۔ میرا شوہر مجھے پکارتا رہ گیا لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کتنے زخم لگائے تھے اس نے میرے دل پر۔ جب بھروسہ ہی نہ کرے کوئی آپ پر تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے بابا کے ساتھ کوئی بات کرتا رہا۔ اس کے بعد 3-4 دفعہ گھر آیا۔ میں نے بابا کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے خود ہی کچھ کر لوں گی۔ بابا نے کہا کہ ایسی بات کیوں کرتی ہو، ہم کیا مر گئے ہیں؟ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی۔ ویسے تو میرا بھی اس معاشرے میں بہت ہی برا حال ہوا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو بہادر بناؤں گی، یہی سوچ کر میں نے اسے دل سے لگا لیا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد شوہر پر خلا کا کیس کر دیا اور اس سے طلاق لے کر اپنے گھر میں رہنے لگی۔ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اور کام بھی کرنے لگی۔ پھر جب بچی بڑی ہو گئی تو ایک آفس میں جاب کر لی۔ اب اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، اس کا خیال رکھتی ہوں۔ میرا دیور ابھی بھی اسی دنیا میں ہے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسے کینسر ہے، لیکن شاید اسے کوئی اور ہی بیماری تھی، اور اب مجھے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میں اپنا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط۔ میرے شوہر نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ اس نے مجھے ایسی باتیں کی تھیں کہ اگر وہ نہ کرتا تو شاید اس کی بچت ہو جاتی۔ اگر وہ مجھ پر اس وقت بھروسہ کر لیتا کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی تو آج ہماری محبت مزید بڑھ جاتی۔ اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، محبت کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس محبت کو مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے مرد کو مضبوط بنایا ہے، اس سے زیادہ عقل دی ہے، تو پھر اسے زیادہ مضبوطی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ جب اس نے میرے کردار پر وار کیا اور مجھے کہا کہ تم جیسی عورت کو بازار میں بٹھا دینا چاہیے، تو کیا ایسا مرد کل کو میرا محافظ کہلا سکتا ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ جو صورتحال تھی اس میں وہ اسی طرح کا رد عمل کرے گا، اور غصے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اگر غصے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور غصے میں کہی ہوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو طلاق ہوتی ہے وہ ساری غصے میں ہی ہوتی ہیں۔ پھر طلاق کو کیوں مان لیا جاتا ہے؟ اگر طلاق غصے میں ہو جاتی ہے تو پھر غصے میں انسان کی بات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کسی کو پیار سے بھی طلاق دی ہوگی؟ غصے میں طلاق تو قبول ہو جاتی ہے، تو پھر باقی باتیں بھی غصے میں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو میں اپنے شوہر کی نہ تو کبھی عزت کرتی اور نہ ہی اس سے محبت کرتی۔ جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم جس کی عزت کرتے ہیں اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عزت نہ ہو اور محبت ہو۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، اسی کو ذمہ داری سمجھ کر میں ساری زندگی اس کی تربیت کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اسے بہادر بناؤں گی۔ کل کو کوئی حامد اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، اور میری بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میری کہانی سچی کہانی ہے۔